International Islamic Research Center. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کے حوالے سے جو گفتگو کریں گے اس میں 3 کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کی فضیلت پہ گفتگو کریں گے کہ ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا اجر و ثواب کیا ہے۔ کہنے میں تو یہ کلمات بہت مختصر ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، لیکن اپنے ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے یہ بہت بڑے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ اصحاب رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مالدار صحابہ جو ہیں وہ ہم سے اجر اور ثواب میں آگے نکل گئے ہیں۔ یہ صحابہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، حدیث میں آتا ہے کہ فقراء المہاجرین، یہ مہاجر صحابہ تھے اور غریب تھے، لیکن شوق تھا اجر اور ثواب کا کہ ہمیں اجر اور ثواب زیادہ ملے، ہم بھی ثواب میں دوسرے لوگوں کے برابر ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مالدار لوگ جو صحابہ ہیں وہ ثواب اور اجر میں ہم سے آگے جا رہے ہیں، تو وہ یہ فکر لے کر، اپنی یہ پریشانی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ذهب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم، جو مالدار صحابہ ہیں وہ بلند مقام، بلند درجات اور ہمیشگی کی نعمتیں لے جائیں گے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ کیسے کہ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اس پر تو کوئی خرچ نہیں آتا، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو دولت کے بغیر پورے نہیں ہوتے، ان کو کرنے کے لیے رقم کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس کیونکہ پیسہ نہیں ہے، ہم وہ نہیں کر سکتے، اور وہ صحابہ مالدار ہونے کی وجہ سے، ان کے پاس پیسہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل بھی کر لیتے ہیں۔ مثلا یعتمرون، یحجون، وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یجاہدون، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاتے ہیں، ویتصدقون، اور صدقات خیرات وغیرہ یہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سارے اعمال جو ہیں وہ دولت کے بغیر نہیں ہو سکتے، ان کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ حج عمرے کے لیے جانا، آج کل بھی اس میں بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن اس دور میں بھی آخر گھر سے نکلنا، سواری، چاہے وہ اونٹ، گھوڑا، گدھا ہی ہوتا تھا، لیکن سواری کی ضرورت ہے، ایام جتنے وہاں گزارنے ہیں ان کے اخراجات کے حوالے سے بھی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے وہ کام کرتے ہیں اور ہم یہ کام نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ لوگ ان نیکیوں کی بنا پر ہم سے آگے نکل گئے ہیں اور ہمیشگی کی نعمتیں اور بلند مرتبے وہ لے جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ پریشانی سنی تو آپ نے فرمایا الا اعلمکم شیئا تدرکون بہ من سبقکم، کیا میں تمہیں کچھ کلمات نہ سکھا دوں جن کو پڑھ کر، جن پہ عمل پیرا ہو کر تم ان لوگوں کے اجر ثواب تک، ان کی فضیلت اور ان کے مقام تک پہنچ سکتے ہو جو تم سے ثواب میں، مقام میں، درجات میں آگے نکل چکے ہیں۔ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، اور جو لوگ یہ عمل نہیں کریں گے ان سے تم اجر اور ثواب میں آگے نکل جاؤ گے۔ یہ بات جب سنی اور مزید یہ بھی فرمایا وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ، کوئی بھی آدمی اس سے زیادہ اجر اور ثواب نہیں حاصل کر سکے گا جو عمل تم نے کیا ہے اور جو ثواب تم نے لیا ہے، علاوہ اس آدمی کے کہ جو یہی عمل کرے جو عمل تم کر رہے ہو۔ یعنی تمہارے مطابق عمل جو آدمی کرے گا، یہ کلمات پڑھے گا،
اس کو تو یہ اجر مل سکتا ہے، ورنہ کوئی آدمی تم سے اجر اور ثواب میں آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ صحابہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے جی ہاں اللہ کے رسول، ہمیں تو یہ بات بتلائیے، یہی تو دکھ اور پریشانی لے کر وہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ ثلاث و ثلاثین، ہر نماز کے بعد، نماز سے مراد فرض نماز ہے، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو تمہیں یہ ساری فضیلتیں، یہ مقام، یہ عظمتیں جو ہے نا یہ حاصل ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں بڑا مختصر سا عمل ہے، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی اس میں دشواری نہیں آتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی زبان پر ثقل اور بوجھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب اتنا زیادہ ہے۔ اس روایت کے جو راوی ابو صالح ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی کیفیت پوچھی گئی کہ بھئی یہ جو کلمات ہیں نماز کے بعد پڑھنے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، مطلب ہر کلمہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے یا تینوں کلمات ملا کر 33 مرتبہ پڑھے جائیں گے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر حتی یکون منہن کلہن ثلاث و ثلاثین، یہ تینوں کلمات مل کر 33 مرتبہ ہو جائیں، یعنی 11 مرتبہ یہ تینوں کلمات پڑھنے ہیں۔ تو یہ 3 کلمات ہیں، ہر کلمہ 11 مرتبہ پڑھا جائے گا تو یہ 33 کلمات پورے ہو جائیں گے، تو اس سے یہ اجر اور ثواب ایسے آدمی کو مل جائے گا۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور روایت بھی مذکور ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے اور صحیح مسلم کے اندر مذکور ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ ثلاث و ثلاثین وحمد اللہ ثلاث و ثلاثین وکبر اللہ ثلاث و ثلاثین، جو آدمی ہر نماز کے بعد، نماز سے مراد وہی فرض نماز ہے، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے گا تو یہ کل کلمات 99 بن جائیں گے، ایک کم 100۔ اب 100 کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا اخروی اعتبار سے؟ فرمایا غفرت خطایا ہو وان کانت مثل زبد البحر، اگر اس آدمی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ رب العزت اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بہت مختصر کلمات ہیں، بہت آسان وظیفہ ہے، لیکن اس کا فائدہ اور اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے اگر ہم اس پر دھیان کریں تو۔ 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ تینوں کلمات کہنے ہیں، یعنی کل یہ کلمات 100 مرتبہ کہنے ہیں۔ اگر آدمی یہ کلمات 100 مرتبہ بھی پڑھے تو زیادہ سے زیادہ بھی 5 منٹ اس کے لیے درکار ہے، اس سے زیادہ وقت درکار نہیں ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب کتنا ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس شخص کے گناہ ہیں تو وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں گناہ گار تو ہر آدمی ہے، کل بنی آدم خطاؤ، ہر انسان گناہ گار ہے، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہو، تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ موجود نہ ہو۔ تو پھر گناہوں کو ختم کروانے کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی تگ و دو کو محنت تو کرنی پڑے گی۔ تو اس سے آسان اور کیا کام ہو سکتا ہے کہ جس پر کوئی آدمی کو کوئی زیادہ مشقت نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی اس پہ اس کا مال بھی خرچ نہیں ہوگا، دولت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چند کلمات ہیں جو پڑھنے میں انتہائی مختصر اور بڑے آسان ہیں، اور کلمات بھی ایسے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کہ شاید ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی ان کلمات کو پڑھ سکتا ہے اور اس کو بھی یہ کلمات یاد ہوں گے۔ شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کو یہ کلمات نہ آتے ہوں، انتہائی بدبخت کوئی ہوگا تو ہوگا، ورنہ یہ کلمات کوئی دشوار نہیں ہے اور تقریباً ہر آدمی کو آتے ہیں، خواہ وہ تعلیم یافتہ ہے یا ان پڑھ ہے، ہر آدمی ان سے آشنا ہے۔
ان کو جانتا ہے، پڑھ سکتا ہے، تو یہ کلمات پڑھنے اور صرف 100 مرتبہ 100 کی تعداد پوری کرنی ہے تو اس کے یہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ان کلمات کی ایک اور فضیلت بھی حدیث کے اندر بیان ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا آویتما الی فراشکما، جب تم اپنے بستر پر لیٹو تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ کبرا ثلاث و ثلاثین وسبحا ثلاث و ثلاثین واحمدا ثلاث و ثلاثین، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر یہ تم نے پڑھنا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق سبحان اللہ 34 مرتبہ کا بھی ذکر ہے، یعنی رات کو سوتے وقت بستر پر لیٹ کر بھی یہ کلمات پڑھنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ بلکہ یہ روایت بخاری مسلم کے اندر آتی ہے۔ ایک تفصیلی روایت کے اندر اس کا تذکرہ بیان یوں بھی آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اور گئی اس لیے تھی کہ ان کو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تو وہ غلام لینے کے لیے گئیں کہ میں کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں، بہت سارے کام ہوتے ہیں گھر کے، معاون کوئی نہیں ہے، کام کرنے کی بنا پر مجھے بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو آپ مجھے کوئی ایک غلام دے دیں جو کام کاج کے اندر میری معاونت کرے، میرے ساتھ تعاون ہو جائے گا، تو چلو میری یہ جو پریشانی ہے تھوڑی کم ہو جائے گی، تھکاوٹ تھوڑی ہوگی، مجھ پر یہ کام کاج کا بوجھ جو ہے یہ ذرا ہلکا ہو جائے گا۔ جب گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر موجود نہیں تھے، انہوں نے اپنی درخواست جمع کروا دی۔ آپ کی جو ازواج تھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو انہوں نے ان کو بتلا دیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غرض کے لیے، اس مقصد کے لیے آپ کے پاس آئی تھی۔ جب آپ کو ان کے آنے کے بارے میں علم ہوا تو آپ پھر ان کے گھر تشریف لے گئے، اور اس وقت آپ نے پھر یہ کلمات ان کو بتلائے کہ بھئی تم یہ کلمات پڑھ لیا کرو سوتے وقت۔ مقصد یہ تھا کہ جب تم یہ کلمات پڑھو گی رات کو سوتے وقت تو دن بھر کی جو تھکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کلمات جہاں اخروی اعتبار سے اجر اور ثواب کا ذریعہ ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کے لیے تھکاوٹ دور کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ وہ لوگ جو دن بھر کام کاج کرتے رہتے ہیں، مزدور پیشہ لوگ ہیں، اسی طرح گھریلو خواتین جو گھر میں کام کاج کرتی ہیں اور تھکاوٹ ان کو ہو جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ان کے لیے بھی یہ ایک نسخہ ہے کہ وہ رات کو سوتے وقت یہ کلمات پڑھ لیا کریں تو ان کی دن بھر کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اذکار جہاں ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی طرف توجہ کریں، دھیان دیں۔ چھوٹے چھوٹے آسان سے عمل ہیں، لیکن اجر اور ثواب اور ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔